اللہ تعالی نے جو حکمت اور جو دین کی سمجھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عنایت فرمائی تھی، اس میں سب سے بڑی تاثیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کو تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے چمن کو، اور یہ جو آپ نے اتنے خوبصورت درخت لگائے تھے، اگر کہیں اونچ نیچ ہوتی تھی، کوئی شاخ اور ٹہنی حد سے بڑھتی تھی تو اسے خود کاٹ دیتے تھے، اور لوگوں میں جو شدت پسندی کے رجحانات پیدا ہوتے تھے اس کی اصلاح فرماتے رہتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کتاب و سنت میں جو بھی نصوص آئی ہیں، ان سے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا ہے وہ اصل حقیقت ہے۔ اور آپ ایک بات اصول کے طور پر ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیے کہ جتنی بھی اسلام میں گمراہی پھیلی ہے اور جتنے بھی گمراہ فرقے اسلام سے جنم لیے ہیں، یا جتنے لوگوں نے بھی اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، ان سب گمراہوں میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر آپ ملے گی، وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں ہم براہ راست خدا کی کتاب کو سمجھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور ان کی سنت کو، اور ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، وہ سمجھے ہیں نہیں سمجھے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ جس طرح کتاب و سنت ان کے سامنے تھی ویسے ہی کتاب و سنت ہمارے سامنے ہے، اور ہم ذاتی طور پر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 1500 برس میں، 1500 سال میں کسی بھی فرقے کے متعلق آپ نے اگر جاننا ہو کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، تو 99% فرقے ایسے ملیں گے جو اس اصول پر پورے اترتے ہیں۔ ان سب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دشمنی قدر مشترک ہے۔ کوئی ایک بھی ان میں ایسا شاذ و نادر ملے گا، کوئی ایک بھی ایسا شاید نہ مل سکے جو یہ کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حجت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کتاب انہوں نے نہیں سمجھی، ہم سمجھ رہے ہیں، سنت انہوں نے نہیں سمجھی، ہم سمجھ رہے ہیں۔ ان خارجیوں کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ نئے نئے لڑکے جو اسلام میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے برملا یہ کہنا شروع کیا کہ کتاب و سنت کو جتنا ہم سمجھے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں سمجھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک وہ گروہ ہلاک ہو جائے گا جو ان سے نفرت کرتا ہے، تو اس کا مصداق یہ خوارج تھے۔ اور یہ خارجی یہ جتنے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے انہیں کافر سمجھتے تھے۔ ایک آدمی نے معاذ اللہ شراب پی لی، اسے بھی کافر کہہ دیتے تھے۔ ایک آدمی نے کسی کی غیبت کر دی، اسے بھی کافر کہتے تھے۔ جتنے بھی الغرض کبیرہ گناہ ہیں، انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کیوں کہتے تھے؟ ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ انہوں نے جو اسلام سے خارج قرار دیا تھا، اس کے بھی دلائل تو ان کے پاس تھے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اصل میں بنیادی طور پر استدلال اسی بات سے کیا تھا جس سے آج تک اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے وہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان خدا کے دشمنوں کو بلا کر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اچھا بھئی تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجھے کافر کہتا ہے، تو یہ قرآن جس پر نازل ہوا، جن لوگوں میں نازل ہوا، وہ تو سب مجھے مسلمان ہی کہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی استدلال کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو میں مسلمان تھا، اب تم مجھے کافر کہتے۔ اور یہ ظالم لوگ یہ درمیان سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نکال کے کہتے تھے قرآن میں یہ آیا ہے، سنت میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ یہ سب ان گمراہوں میں قدر مشترک ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ حجت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کو وہ سمجھیں تو جو اپنے عقل کے مطابق سمجھے، ہم اپنے دور میں اپنے عقل کے مطابق سمجھیں گے۔ اس لیے جس گمراہ فرقے کو دیکھنا ہو ہمیشہ اس کے متعلق دیکھو کہ اس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا عقیدہ۔